ایسے ہی کر رہے ہیں ابھی کو تھوڑا مسئلہ ہم بنا رہے ہیں میڈم میں نے سوال کیا تھا وہ جواب ایک سیکنڈ میں آپ کا بالکل جواب دوں گی، بے فکر ہو جائیں. جو ہم اس طرح کر رہے ہیں کہ ہر یو سی کا جیسے تسا اتنا کوآرڈینیٹر ہو تسا اپنا گروپ بنے سو اپنے سارے وارڈاں دا ٹھیک ہے، پر ایک گروپ سارا ہو سی ہر یو سی دے کوآرڈینیٹر نال جنہیں تے میں ہی ہو سا تسا ہی ہو سو اندے تے اسا ہر شے شیئر کرے سو اور تسا اتھوں چاہ کے اپنے گروپاں شیئر کرے سو اور تھوڑے گروپ تو چاہ کے لوگ اپنا شیئر کرے سن پرو نا ہر پاسے خبر شیئر تھی ویسی وہ سب تو آسان طریقہ ہے بنے تو کیویں خبر دیوں ہر بندے کو تو کیویں اطلاع دے یہی طریقہ ہے. اساں تے ای کہنا کہ ہم پی ایم این اے دا یہ طریقہ کار ہے. مہینے تو پٹتی پیاں کہ بڑھاؤں میں تے نہیں بڑھاؤنا نہیں باجی اور اسا تو تانوں ہی آکھنا نا. نہیں ٹھیک کیتا تساں. اچھا جی کیا سوال ہے آپ کا؟ میرا سوال یہ تھا کہ زین قریشی کے بارے میں افواہیں ہیں کہ وہ خان سے بدل گیا ہے، کافی بار ہم نے سوشل میڈیا پہ سنا ہے، اس کا جواب دے دیں ذرا. مگر پہلے کہاں پہ آپ نے سوشل میڈیا سے تصدیق شدہ جگہ ہے؟ ٹک ٹاک سے یہ بھی سنا ہے کہ جی یہ بھی سنا ہے کہ وہ نا بیٹھے ہوئے تھے خان کے خلاف ووٹ دینے کے لیے سائڈ پہ بیٹھے ہوئے تھے. اچھا تو اگر بندے پورے نہ ہوتے گواہی یا شہادت کس نے دی، کس نے دیکھا انہیں بیٹھے ہوئے؟ ہمیں وہی افواہ ہے نا، میں کہہ رہا ہوں حقائق یہ ہے کہ اس رات نہ زین پارلیمان میں موجود تھا نہ اس نے ووٹ دیا. وہ کہہ رہے ہیں کہ پارلیمان کے اب مجھے جواب دے بیٹا، اگر آپ نے افواہوں پہ جانا ہے تو آپ کرتے رہیں بات. میں آپ کو جو تصدیق شدہ بات ہے جس کی آپ خود جا کے تصدیق کر سکتے ہیں میں وہ آپ کو بات بتا رہی ہوں. نہ وہ پارلیمنٹ میں تھے نہ انہوں نے ووٹ دیا. انہوں نے جو اسپیکر ہے نیشنل اسمبلی کا ان کو ریکویسٹ کی ہے کہ ان کو جتنی پارلیمنٹ کی سی سی ٹی وی فوٹیج ہے وہ دی جائے، کیونکہ پارلیمنٹ ایک ایسی جگہ ہے جس کی ہر گلی ہر کونے میں کیمرہ لگا ہے کہ اس سی سی ٹی وی فوٹیج میں کہیں ایک جگہ پہ زین نظر آ جائے تو وہ کہتا ہے میں سیاست چھوڑ دوں گا کیونکہ میں پارلیمنٹ میں نہیں تھا. اور جس نے بھی یہ بات کی غلط تھی. اس کے بعد ووٹ وہی ہے جو زین نے نہیں دیا. افواہیں یہ ہیں کہ اس نے 2 ارب لیے یا 2.25 ارب، کوئی کہتا ہے 3 ارب لیے، کوئی کہتا ہے 1 ارب لیا. مگر مجھے یہ بتا دیں کہ یا تو وہ بڑے بے وقوف ہیں یا زین بڑا سیاڑا ہے کیونکہ ووٹ بھی نہیں دیا اور اس کو 2 ارب بھی مل گئے. مطلب بات وہ کرے نا جو آپ کی عقل کو لگے. اس کے بعد کہتے ہیں کہ جی ڈیل کی. والد ہمارا وہی ہے جو آج بھی اسی جیل کوٹ لکھپت میں قید تنہائی میں ہے. تو کون سی ڈیل تھی؟ ڈیل وہ ہوتی ہے جو آپ کو مضبوط کرے، جو آپ کو زیادہ طاقتور کرے. یہ سب کر کے صرف اور صرف مخدوم صاحب کی ایک جو پوری جماعت میں ایک عزت تھی اس کو انہوں نے مجروح کرنے کی کوشش کی، مگر نہیں ناکام کوشش تھی. اس کے بعد انہوں نے کیونکہ کیا دیکھ رہے تھے کہ چلو مخدوم صاحب تو جیل میں ہیں مگر ان کے بچے باہر ہیں، وہ ان کا بیانیہ، ان کا نام، ان کی سیاست لے کے چل رہے ہیں، ان کو کسی طرح کمزور کریں. آپ نے زین پہ یہ اس کے اوپر جھوٹے بیانیے بنائے گئے، افواہیں پھیلائی گئیں، ہر قسم کی افواہیں، ہر قسم کی خبر چلائی گئی. زین کا صرف ایک قصور ہے کہ جب اس کی بیوی کو وہ اٹھا کے لے کے گئے اور اس کو فون کیا تو اس نے کہا میری بیوی کو گھر بھیج دو، میں اس کی جگہ آ جاتا ہوں، میرے ساتھ آپ نے جو کرنا ہے کریں. ہاں 4 دن وہ ہر غیرت مند بندہ کرتا ہے. 4 دن زین کو اٹھایا گیا مگر نہ اس نے ووٹ دیا، نہ وہ پارلیمنٹ میں موجود تھا، نہ ہم سوچ سکتے ہیں کہ ہم اپنی جماعت سے یا عمران خان سے بے وفائی کریں. اگر تو آپ یہ بھی کہتے ہیں کہ کوئی چلو اپنے لیڈر سے لوگ بے وفائی کر دیتے ہیں، جماعت بھی چھوڑ دیتے ہیں، اپنے والد سے تو کوئی بے وفائی نہیں کر سکتا. یہ جو 26ویں آئینی ترمیم تھی، اگر ان کے نمبر پورے ہوتے، اگر ان کے پاس زین کا ووٹ ہوتا اور یہ اس کو اپنی اصل شکل میں پاس کراتے تو ہمارا تو اپنا والد ہے جو اس کا متاثر ہوتا، ہمارا اپنا والد ہے کہ جس کو وہ ملٹری کورٹس میں لے کے جاتے. تو کوئی اپنے باپ کی زندگی کا سودا، سیاست کا نہیں، زندگی کا سودا کیسے کر سکتا ہے؟ ہم پچھلے 1.5 سال سے جو میرے والد نے قربانی دی، جو انہوں نے فیصلے کیے، ہم سے پوچھ کے کیے، ہم ان کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہیں تو انہوں نے یہ فیصلے کیے اور وہ ابھی تک اپنے موقف پہ قائم ہیں. کوئی بھی اپنے خاندان کی قربانی سپورٹ کے بغیر نہیں اتنا سخت موقف لے سکتا. تو آپ انہی لوگوں پر، لوگ یہ سوچتے نہیں ہیں، بات انہی پہ کی جا رہی ہے جو آج بھی قربانی دے رہے ہیں.
آپ بات کرنے سے پہلے سوچے تو کہ آپ بات کر کس خاندان کے بارے میں رہے ہیں, آپ بات کر کن لوگوں کے بارے میں رہے ہیں, انہوں نے کیا کیا قربانی دی. سزائے موت کا مقدمہ میرے والد پہ چلا, اور اس کے برعکس کیا کہتے تھے کہ اگر خان کو چھوڑ دو, اس کے خلاف ایک بیان دے دو تو آپ کو وزیر اعظم بنا دیں گے, آپ کو آپ کے بچوں کو یہ دے دیں گے, آپ کو وہ دے دیں گے. اس سب کو ٹھکرایا, سزائے موت کا مقدمہ سر پہ لیا, اس لیے کہ 1.5 سال بعد کوئی ڈیل کرے. ایسے لوگ ڈیل کرتے ہیں. ڈیل تو بندہ تب کرتا ہے جب آپ کے سر پہ تلوار لٹک رہی ہو, جب پھانسی کا پھندا آپ کو دکھایا جا رہا ہو, جب آپ پھانسی کے پھندے کو دیکھ کے کہتے ہیں کہ میں پھر بھی یہیں کھڑا ہوں, پھانسی دینی ہے تو دے دو. تو اس کے بعد مجھے سمجھ نہیں آتی کہ لوگ سوال اٹھا کیسے سکتے ہیں, کس طرح سوال اٹھا سکتے ہیں. کوئی کبھی اپنی عقل کو بھی بندہ ہاتھ مارے نا, ذرا خود بھی سوچے کہ کیا یہ ہے وہ لوگ جو اس طرح کر سکتے ہیں. تو کر ہی نہیں سکتے. آپ کا جواب سوال نہیں ہونا چاہیے, آپ کا جواب ہونا چاہیے کہ یہ بالکل جھوٹ ہے. کیونکہ یہ جب پہلی دفعہ اس سارے واقعے کے بعد جیل میں زین گیا مختوم صاحب کو ملنے, انہوں نے پہلی چیز, اس نے ابھی کچھ بولا ہی نہیں تھا, اس نے سوچا پتہ نہیں بابا کیا کہیں گے یا شاید پوچھیں گے کہ تم یہ کر بھی سکتے. انہوں نے اس کو دیکھا, انہوں نے کہا مجھے تم پہ پورا اعتماد ہے, مجھے تم پہ پورا اعتماد ہے, مجھے پتا ہے کہ نہ تم کبھی ایسا کر سکتے ہو, نہ تم کبھی ایسا کرو گے, تو میں تم سے کوئی سوال بھی نہیں پوچھنا چاہتا. ہر بندے کو اپنے بچے کا پتہ ہوتا ہے نا, ہر بندے کو اپنی اولاد کا. اور جب ہم تو اپنے والد کے احکامات کے پابند ہیں, ہمیں جب الیکشنز میں کہا گیا کہ اگر آپ نے اپنے کاغذات دائر کرائے تو آپ کے ساتھ یہ ہو جائے گا, تو ہم نے تو تب بھی ہم پیچھے نہیں ہٹے. ہم تب ہٹ سکتے تھے, ہم تب ڈیل کیا کر سکتے تھے کہ چپ کر کے بیٹھ جاتے, جی ٹھیک ہے 6 مہینے بعد ہمارے والد کو چھوڑ دینا, ہم الیکشن نہیں لڑتے. مگر ہم تو اپنے موقف پہ قائم ہیں. ہم صرف شاہ محمود قریشی نہیں عمران خان کے ساتھ کھڑا, شاہ محمود قریشی کا ایک بچہ, پورا خاندان عمران خان کے ساتھ کھڑا ہے اور کھڑا رہے گا. بس یہ اچھا ہو گیا, ہمارا موقف آ گیا, چاہتے بھی یہی نہیں بالکل ہمارے اپنے ہیں, نہیں اس تو علاوہ خود عوام تک ہمارا بھائی جان زاد باہر صاحب 13 MR ہر جگہ تے بھائی جڑا نا زین صاحب نے بھی اپنی تردید کی تھی, انہوں نے سانو دسے کہ میں نہ بکنے والا نہ جھکنے والا. اس کلیئر کیتا, ضرورت کیا ہے یار. نالے سارے گوانڈیاں نے نہ تا مربے زمیناں دے سارے نال لگے پے نا, 2 چک دے وچ. ساری زندگی کیا صرف سیاست نال ہی ہے, ساری دربارہ ہے, ایک بڑا سلسلہ ہے, وہ تو ختم نہیں تھی سکتا, سیاست ختم تھی سکتی ہے. اس تو علاوہ لوگوں وچ رامنا ہے نا, اس تو علاوہ باجی جڑا سارے ووٹراں سپورٹراں ورکراں دے وچ سوال پیدا ہوندا ہے وہ ہے کہ جب تک فوج سارے ووٹ دی کوئی اہمیت نہیں. ہاں یہ مایوسی تو ہے, کیونکہ دیکھو فوج جو کچھ کر رہی ہے, امید ووٹراں دی ختم ہو گئی ہے کہ سارے ووٹ دی بھی کوئی ضرورت ہے. یہ واسطے تو لڑتے پہ ووٹ کے واسطے, کیوں ٹرائیبیونل پہ, کیوں ہم ٹرائیبیونل میں کیوں گئے ہیں. ایک ٹرائیبیونل میں ہمیں تو پتہ ہے جج وہی ہے جس کو حکم جو آتا ہے وہ لکھ دیتا ہے, مگر ہم ٹرائیبیونل میں اس لیے گئے ہیں کہ ووٹ کی جو اہمیت ہے وہ ختم نہ ہو, اور ہم یہ ٹرائیبیونل میں لڑتے رہیں گے. یہاں سے یہ ختم کریں گے, ہم سپریم کورٹ لے کے جائیں گے, کیونکہ اگر آج ہم نے اس دھاندلی کے خلاف نہ سٹینڈ لیا تو پھر ووٹ کی اہمیت ہی نہیں ہے. مطلب کسی کو نہ کیمپین کرنے کی ضرورت ہے. ایک زمانے میں کہتے تھے ووٹ خریدتے تھے, ہاں اب تو ان کو وہ بھی کرنے کی ضرورت نہیں ہے, نہ وہ آئیں گے نہ وہ ووٹ خریدیں گے, سیدھا جا کے RO کے جیب میں پیسے ڈالا, فارم 47 لے لیا, ایسے کر لیں گے نا. پھر ووٹ کی اہمیت تو نہ رہی. یہ ساری جو تحریک ہے نا, قربانیاں اسی لیے ہیں, یہ ساری تحریک اسی کے حصہ ہے نا, کہ لوگوں یہ ہمارے شہداء لوگوں کے آپ ووٹ کے بنیادی حقوق کو, ان کا حق رائے. 1 بجے تک مہربانو صاحب جیت رہی ہے, نعرے لگا رہے ہیں, صبح وقت وہ آ رہی ہیں, اور 3 نمبر والا پہلے نمبر پر آ گیا. ووٹ کی عزت تیسرے نمبر والا دیکھیں نا, دوسرے کو دے دیتے تو چلو کوئی اور بات ہوتے ہیں. آپ ووٹ کی عزت نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے آپ کی نہیں ہے. یہ ساری جنگ جو ہم PTI لڑ رہی ہے نا, اس پورے ضلع دے وچ صرف گیلانی خاندان ہی ایسا ہے کہ جنہیں جتنا کسی نے کوئی طاقت نہیں. آپ یہاں سے دیکھیں نا, آپ کی جو وزیر اعظم CM صاحبہ ہے, ہاں وہ ایک جعلی مینڈیٹ پہ اپنی سیٹ خود نہیں جیتی, جماعت نہ جیتی, خود اپنی سیٹ پہ نہیں جیتی ہیں. آپ کی باجی نہ کہیں, یہ کہیں کہ 47 والی, جب آپ کی کہیں گی تو پھر تو یہ بہت غلط بات ہے. نہیں